ایک دفعہ ایک تاجر کسی غرض سے بازار گیا، اسے ایک جگہ خاصی بھیڑ نظر آئی۔ وہ بھی تجسس کے مارے اس بھیڑ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہر عمر کے غلاموں کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ اسے ایک ترک بچہ پسند آیا اور اس نے بھاری قیمت دے کر وہ بچہ خرید لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر لاتے ساتھ اس نے سب سے پہلے اس بچے سے اس کا نام پوچھا۔ بچہ بولا کہ میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے لیے جو نام منتخب کریں گے میں اسی پہ خوش ہوں گا۔ تاجر لڑکے کی بات سن کر کافی حیران ہوا، مگر اسے یہ بات جان کر بھی خوشی ہوئی کہ اس چھوٹے سے بچے میں عزت نفس اب بھی موجود ہے۔ اس تاجر نے اس بچے کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیا۔ کچھ ہی وقتوں میں اس لڑکے نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شہ سواری میں مہارت حاصل کر لی۔ تاجر اس بچے کی قابلیت پہ مزید حیران ہوا۔ انہی دنوں غزنی کے بادشاہ شہاب الدین غوری نے گھڑ سواری کا مقابلہ منعقد کیا تھا۔ تاجر اپنے اس ترک غلام کو اپنے ساتھ وہاں لے گیا اور شہاب الدین غوری سے بولا کہ بادشاہ سلامت، میرے اس غلام کو بھی اس گھڑ سواری کی ریس میں شامل کریں، یہ بہترین گھڑ سوار ہے، میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقابلہ جیت جائے گا۔ شہاب الدین نے لڑکے کو دیکھا اور بولا، میں مقابلے میں شامل تو کر لوں اسے، مگر کیا یہ گھوڑے کو قابو کر پائے گا اور کیا یہ گھوڑے کو تیز چلا پائے گا؟ لڑکا بولا کہ حضور، گھوڑے کو تیز چلانے سے بہتر ہے کہ میں اسے اپنا متی بناؤں۔ شہاب الدین اس بچے کی سمجھداری دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کے لیے ایک قیمتی گھوڑا منگوا کر کہا کہ لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا متی و فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ واپسی پر گھوڑا اپنے قدموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور سوچا کہ جو اتنی سی عمر میں ایک جانور کو اپنا متی و فرما بردار بنا سکتا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو قابو میں کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ اس نے تاجر کو بھاری رقم ادا کر کے وہ لڑکا اس سے خریدا۔ اس لڑکے کا نام قطب الدین ایبک تھا اور پھر اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ ایک بہترین اور سخی بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی اس کے دربار میں آیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کبھی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، مگر میں نے سنا ہے کہ اس میں اتنے سکے ہوتے ہیں جس کے سائے میں ایک کتا آرام سے سو سکتا ہے۔ اس نے غلاموں سے کہہ کر 1 لاکھ منگوایا۔ کافی دیر تک وہ غلام ان سکوں کو دیکھتا رہا۔ جب اس کا جی بھر گیا تو وہ وہاں سے جانے لگا۔ تب اس نے اس غریب آدمی کو پکار کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اپنا پیسہ تو لیتے جاؤ۔ غریب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سارا پیسہ اٹھا کر لے گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔